بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس والمطهر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی دولت سے، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. دین ایک قیمتی چیز ہے. دین ایک خیالی پلاؤ نہیں. دین ایک من گھڑت چیز نہیں، بلکہ دین جو ہے ہماری زندگیوں کا ایک لازمی جز ہے. اس دین کو جو شخص، جو انسان، جو ویکتی اپنی زندگی میں جس طرح سے اپنائے گا، جس طرح سے اپنی زندگی میں لائے گا، وہ شخص، وہ انسان، وہ فرد اسی طرح سے کامیاب ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہمارے اکابرین نے جس طرح سے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی ہے، جن کی مثالیں پیش کرنا، جن کی مثالیں دینا ہم ناچیزوں کے لیے لامحال ہے. حضرات گرامی، جس دین کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا، یہ دین بہت ہی اونچا دین ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر قابل قبول دین ہے، اگر اللہ کسی دین کو پسند کرتا ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور اس اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دین قابل قبول نہیں، کوئی بھی ادیان قابل قبول نہیں. اللہ پسند کرتا ہے تو ایک مذہب اسلام کو. تو اللہ نے ہم سب کو یہ جو دین عطا کیا ہے، اللہ نے جو ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے ہم سب کو جو اسلام کی دولت سے نوازا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نعمت کو، اس دولت کو وہ کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر لاتا اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں عمل کر کے اس پر کامیاب ہوتا ہے. اگر اس کو اپنی زندگی میں برباد کیا، اس کو اپنی زندگی میں اس کو یوز نہ کیا جس طرح سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، ان کی سنت جس طرح سے ہم سے یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے ایام کو گزارنا، اپنے وقت کو، اپنے لمحات کو گزارنا ہے، اگر اس کے خلاف ہماری زندگی گزرتی ہے تو یہ پھر دین ہمیں فائدہ نہیں دے گا، ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ دین ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. وہ اس طرح سے ثابت ہوگا کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہماری قدم چومے گی. ناکامی جو ہمارا سوا ہوگا. اگر یہ زندگی کو اس دین کے مطابق، جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے، اس دین کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو آخرت کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہمارا شیوا ہوگا. کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں گے، ورنہ ہم ناکام ہوں گے دنیا کے اندر بھی، ناکام ہوں گے دنیا کے اندر بھی، ذلیل و رسوا ہوں گے دنیا کے اندر بھی، اور ذلیل و رسوا کیے جائیں گے آخرت کے اندر بھی، میدان حشر کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے.
قبر کے اندر بھی، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں پر ذلیل و رسوا کر کے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ دین کی خاطر صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہے، اس دین کو اپنی زندگی میں لانے کی خاطر صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہے، پھر ان کو یہ دین سمجھ میں آیا، اس دین کی اہمیت سمجھ میں آئی، اس دین کا مقام سمجھ میں آیا، اس دین کی عزت سمجھ میں آئی۔ اور جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ اس مقام تک تب پہنچے جب تک انہوں نے اپنی زندگی کو اس دین کی خاطر قربان نہ کیا، تب تک وہ مقام تک نہ پہنچ پائے۔ اور یہ مقام تک اس وقت پہنچے جب اس نے اپنی زندگی کا ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک لمحات کو اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو وہ کامیاب ہوئے اس دنیا کے اندر بھی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ کامیاب ہے۔ ان کے ناموں کو لوگ عزت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح کی قربانیاں پیش کی ہے وہ بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کتنی قربانیاں کی ہم سب جانتے ہیں۔ اس دین کو پھیلانے ہمارے نبیوں نے کتنی گالیاں سنی ہیں، ہمارے نبی نے کافروں سے کتنی گالیاں سنی ہیں، برداشت کی ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ طائف کی گلیوں میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے وہ اوباس قسم کے نوجوانوں سے کس طرح سے پتھر کے مار کو برداشت کیا کہ ان کے جسم چھلنی ہو گئے، اور ان کے جسم سے خون کے پھوارے بہ رہے تھے، یہاں تک کہ جوتہ مبارک نعلین شریف سے خون بھر کے زمین پر ٹپک رہا تھا، اور وہ اوباس قسم کے نوجوان اور وہ سرداران طائف کے لوگ ہنس رہے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاچاری و بے بسی پر۔ اس وقت اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو اتارا، آسمان کے فرشتے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ملا کر پیس کے قیمہ بنا دوں۔ لیکن ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم دین بن کر آئے تھے، جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام نے بھی کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک مرتبہ واقعہ کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے گھیر رکھا، کافر ان پر اتیاچاری کر رہے تھے، کافر انہیں پریشان کر رہے تھے۔ ایک صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے کہ تمہارے ساتھی کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے، ان کو مار رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ دوڑے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معاشرہ کو دیکھا، حالات کو دیکھا انہوں نے، اور ان کافروں سے کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے، ان دین کے لٹیروں نے، ان دین کے دشمنوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے لوگوں نے مارا، اس طرح سے کافروں نے مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کافروں کا سردار عتبہ ابن ربیعہ جو ہے بہت موٹا جسم کا مالک، وہ بے ہوش پڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جم پہ مار رہا تھا، جم پہ لگا رہا تھا۔ وہ لگاتے جب تھک گیا تو اس نے اپنے جوتے کو اتارا اور جوتے سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مارا، مارتے چہرہ پھول گیا۔ اور جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ دنیا میں نہ رہے گا، یہ دنیا میں نہ بچے گا، یہ مر جائے گا، تو بنو تمیم
نے دیکھا جس قبیلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعلق رکھتے تھے، بنو تمیم سے، تو بنو تمیم کے لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ان کی جان چلی جاتی ہے تو پھر تمہیں جان کا بدلہ جان دینا پڑے گا، اگرچہ ہم لوگ کافر ہیں، اگرچہ ہم نے ایمان نہ لایا۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو اٹھا کر ان کے گھر پر لے کر گئے۔ ایک دن گزر گیا بے ہوشی کی حالت میں۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان پر کہ اس دین کی خاطر، اس اسلام کو پھیلانے کی خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کی، اور ان کی محبت میں کس طرح سے دیوانے ہوئے کہ اپنی جان کی قربانی لگانے کے لیے تیار ہیں، اپنی جان کو گنوانا منظور کرتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے، ان کے مقابلے میں آ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک دن کا عرصہ گزرا، ایک دن پورا گزرتا ہے، وہ دشمن کافر لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہے، پہلی جو بات پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے۔ جب یہ بات کو ان کافروں نے سنا تو وہ کافر وہاں سے نکل پڑا، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے نکل پڑے، اور ان کی ماں جو ام خیر وہاں پر موجود تھی، ان سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھوکا ہے، انہیں کچھ کھلا پلا دو۔ تو ان کی ماں ان کے پاس دودھ لے کر آئی تو اس نے کہا کہ یہ دودھ ہے، تم اس کو پی لو، تم تو بہت دیر سے بھوکے ہو، تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ اس نے کہا کہ اماں جان، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاتا ہوں، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا، میں اس وقت تک کچھ نہ پیوں گا جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے باخبر نہ ہو جاؤں۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا وہ کون ہے، کہاں ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس نوجوان کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شخص کے پاس جائیے، ان سے جا کے پوچھئے۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ میں کن کے پاس جاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ام جمیل کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے گا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں، عربی رسول کہاں ہیں۔ بہرحال ان کی ماں ان کے پاس جاتی ہے، ام جمیل کے پاس۔ وہ ام جمیل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، جنہوں نے اپنے بھائی سے تھپڑ کھایا اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد۔ حضرات گرامی، یہ اس دین جو ہم سوچتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کے لیے قربانیاں پیش نہ کریں۔ دین کی محبت اسی کے دل میں پیدا ہوگی جو اس دین کی خاطر اپنی قربانیوں کو پیش کرے گا۔ اس دین کے معاملے میں، اس دین کے راستے میں، اس دین کو حاصل کرنے کے جو ان کے سامنے جو مصیبتیں آئیں گی اس پر وہ صبر کرے گا، تب جا کے اس کے دل میں ذرہ برابر جو ہے دین کی محبت پیدا ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام جمیل کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے بیٹے نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ان سے پتہ کیجئے کہ وہ عربی رسول کہاں ہے، وہ اللہ کا رسول، وہ اللہ کا نبی کہاں ہے۔ تو وہ سوچتی ہے کہ یہ تو کافر ہے، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے طاق میں لگی ہوں، یہ انہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہو، یہ بہانہ بازی کر کے مجھ سے جو ہے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو ام خیر نے جو اپنے بیٹے کے بارے میں جو روداد ان کے پاس سنایا، ام جمیل نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی چلتی ہوں آپ کے
بیٹے کو دیکھ کر آتی ہوں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کے حال کیسے ہیں۔ حضرات گرامی ام جمیل جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتی ہیں، لانے کے بعد وہ دیکھتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ حضرات گرامی ام جمیل کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہے۔ اب رات کا وقت ہے، اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ میری اماں جان، جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں تب تک میں کچھ نہ کھاؤں گا، تب تک کچھ نہ پیوں گا۔ ماں کہتی ہیں یہ اس حالت میں تجھ کو کیسے لے کر جاؤں؟ رات کا وقت ہے۔ بہرحال ضد کرنے کی وجہ سے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ایک طرف ام جمیل نے سہارا دیا، ایک طرف ام خیر نے سہارا دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیر گھسیٹتے ہوئے دار ارقم تشریف لے جاتے ہیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، دوڑے دوڑے ان کے سامنے آتے ہیں، وہ چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے عاشق کا کیا حال ہے۔ دیکھا چہرہ پورا سجا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو چوما، بوسہ دیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ صحابہ نے بھی ان کے چہروں کو بوسہ دیا، اس وجہ سے ٹوٹ پڑے بوسہ دینے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس جگہ، اس چہرے پر، اس ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرات گرامی، اتنی قربانیاں دی ہیں دین کو پانے کے لیے، تب جا کے دین ان کی زندگی میں آیا تھا، تب جا کے قرآن کریم میں یہ ایوارڈ دیا گیا، یہ القاب دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یوں ہی نہیں جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی، بلکہ یہ ایوارڈ ان کو تب ملا تھا جب کہ وہ رب چاہی زندگی گزار رہے تھے، رب کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، فرمان رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی محبت پکی سچی محبت تھی، تبع تابعین کی محبت پکی سچی محبت تھی، اولیاء کرام کی محبت پکی سچی محبت تھی۔ آج ہماری محبت پکی سچی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور من چاہی زندگی گزار کے سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے گا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دین اگر اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہو تو پھر ہم سب کو رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، شریعت رسول کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور جتنی قربانیاں صحابہ نے پیش کی ہے ان قربانیوں پہ ہم سب کو بھی لبیک کہنا پڑے گا۔ اس طرح کے حالات اگر کبھی آتے ہیں تو ان حالات پر ہمیں صبر کرنا پڑے گا، ان حالاتوں سے ہمیں لڑنا پڑے گا، اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا پڑے گا۔ جب تک یقین اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر پیدا نہ ہوگا، تب تک وہ زندگی، وہ دین کی محبت ہم تک سب کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ دین ہے کیا چیز۔ جب اللہ کی ذات پر ہمارا توکل ہوگا، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے جب ہم کو پکی سچی محبت ہوگی، تو پھر قربانی دینا بھی ہم سب کا آسان ہوگا، پھر اس دین پر چلنا بھی ہمارا آسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کی پکی سچی محبت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔